اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے 4 دن کے اندر زمین کو بنایا اور زمین کو پھر پانی کے اوپر ٹھہرا کر یہ چیز رقم کر دی کہ کوئی دنیا کی کوئی ایسی اور ہستی نہیں کہ اتنی بڑی زمین پانی پر کھڑی ہو سکے۔ یہ کرنے والا فقط ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمانوں کو بھی بنایا اور اس کے اوپر چاند، ستارے اور سورج کو پھر اس سے مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی میری ذات اللہ ایک رب ذوالجلال کی ہے اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، جو لوگ اس چینل پر مجھے سن رہے ہیں، خواہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، اے میرے اللہ ان پر بھی اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا متبادل ہے ہی نہیں۔ وہ نور سے بھری پڑی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اتنا زبردست طاقت والا کلام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو دیکھ لو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ قرآن کا کتنا وزن ہے، قرآن کا کتنا دبدبہ اور رعب ہے، اور کتنا بھاری ہے یہ کہ پہاڑوں نے بھی عاجزی جو ہے وہ اختیار کی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف فقط میرے محمد پاک کا دل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کا بھار اٹھایا اور اس دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بچی، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، کوئی چیز کچھ بھی نہیں دینے والا، منت کے لائق بھی وہی ہے۔ سب کچھ، ہر چیز کا مالک اور خالق فقط ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن کے اندر اللہ نے ایسے ایسے نسخے رکھ دیے ہیں، ڈھونڈنے والا ڈھونڈ لیتا ہے، جس نے ڈھونڈ لیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو دیکھ لو ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کتنا علم ہے۔ یہ صرف ہماری نااہلی ہے اور کم عقلی ہے۔ ہمیں وہ ٹریک ملا ہی نہیں جس ٹریک پر چڑھ کر ہم اس قرآن کو سینے سے لگاتے اور اس سے علم نکالتے، اور اس کے اندر اللہ نے ہر خشک و تر چیز کا علم رکھ دیا ہے، ہر قسم کا علم ہے، لیکن لینے والے لے جاتے ہیں، اور جن کے گھروں میں پڑا ہوا ہو وہ ایسے ہی بھوکے پیاسے اس دنیا سے لا علمی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت بتانے جا رہا ہوں کہ ایک میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ 3 دن لگاتار میں نے اس صورت کو پڑھا عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے۔ میں تو قرض میں لدا ہوا تھا، اتنا قرضہ تھا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بھی میرے لیے دشوار تھا۔ بچوں کو تو میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ سکول اور کالجوں میں پڑھا سکوں گا، اور اتنے اچھے اچھے ہاسپٹلوں میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکوں گا، اور اچھی گاڑی لے سکوں گا، اچھا گھر بنا لوں گا۔ یہ میری چھٹی حص تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس گاڑی ہوگی،
میرے پاس کوٹھی ہوگی، میں اتنا بڑا ہوں گا۔ میں ایک اپنے آپ کو اس کا عجیب سا تصور کرتا تھا کہ یہ ناممکن سی باتیں ہیں، لیکن ایک اللہ کے فقیر نے، اللہ کے عاجز بندے نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ سورۃ کاف جو ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 3 دن لگاتار اس کو پڑھنا ہے۔ روزانہ ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اور 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرے نمبر پر نماز کی باقاعدگی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر حرام نہیں کھانا۔ یہ 3 کام تو آپ کے بس میں ہے، یہ کر سکتے ہو۔ اگر یہ کر لو تو صرف 3 دن کی بات ہے، 3 دن کے بعد آپ کی زندگی بدلتی ہوئی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے پھر عہد کر لیا اپنے دل سے کہ یار آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد حرام نہیں کھانا، آج کے بعد نمازوں کی باقاعدگی کرنی ہے۔ تو جب اس نے عہد کر لیا تو اس نے پھر وہی کام کیا جو اس فقیر نے بتایا۔ کہتا ہے کہ 3 دن جب گزرے تو اللہ نے ایسے غیب سے مدد دینی شروع کر دی، میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا انسان تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ یار یہ بڑا غریب ہے، تو اس نے مجھے لاکھوں کی تعداد میں پیسے دے دیے۔ میں حیران، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، نہ میرا اس کے ساتھ واسطہ ہے، یہ کیسے مدد آئی ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو سوچنے لگ گیا، مجبور ہو گیا سوچنے پر۔ پھر جب دیکھتا ہے تو پھر یہ ذہن ڈسیژن کرتا ہے کہ یار یہ اس فقیر نے جو مجھے کہا تھا کہ سورۃ کاف کو پڑھو، میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا یقین پختہ ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا یقین پختہ ہوا کہ کافی لوگوں کو اس نے پھر بتایا، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی امیر ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، فقط بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر کام کا جو ہے وہ نتیجہ اور اس کا حل قرآن مجید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کوشش تو کرو، پڑھو، سینے سے لگاؤ، دلچسپی لو۔ لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اللہ کے پیچھے دوڑو، قرآن کے پیچھے دوڑو، اپنے آپ کو سلنڈر کرو، کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ خدا کی قسم آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور رہو گے، قرآن سے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے، تو پھر ساری زندگی بھٹکتے رہو گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھا عمل آج کا۔ تو اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لے کر بھیج دیجئے تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جا سکے، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔